امام نے نہیں کی حمایت، امام کے انکار پر محمد ابن حنفیہ کے پاس چلے گئے اور محمد ابن حنفیہ نے کر دی ان کی حمایت، اور انہوں نے کافی عرصے تک محمد ابن حنفیہ کی امامت کا ذکر کیا کہ اصل امام یہ ہیں۔ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام موالیان حیدر کرار اور آزاداران مظلوم کربلا کو میرا سلام اور تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں یہ ہے آصف رضا علوی ورسز جواد نقوی۔ تو مزید ویڈیو میں چل کے دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ جواد نقوی کے عقائد اور ان کے عقیدے کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے، ان کا مطلب یہ ہے تو میں غلط نہ ہوں گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب امام سجاد علیہ السلام اور جناب محمد بن حنفیہ کا آپس میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے عقائد اور ان کے نظریات الگ الگ تھے۔ یہ ہے عقیدہ اور یہ کہنا ہے جواد نقوی صاحب کا، اور ڈیفائن کرتے ہوئے انہیں جواب دیا جناب علامہ آصف رضا علوی نے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو پر وقت پہنچ پائے آپ تک۔ تو دیکھتے ہیں کہ عقیدہ کیا ہے جواد نقوی صاحب کا، اور اسے ڈیفائن کرتے ہوئے جناب علامہ آصف رضا علوی نے کیا کہا ہے۔ اب اس نے لشکر بنایا، کربلا نہیں گیا، خط لکھنے والوں میں سے تھا، پیش تھا، دوسروں سے لکھواتا تھا، اور حزب بنائی، پارٹی بنائی، تنظیم بنائی، اس کو لیڈ کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد 4 سال بعد قیام کے سید الشہداء کے کربلا کے واقعہ کے بعد 4 سال بعد اس نے قیام کیا توابین کا، توبہ کر کے، اور بنو امیہ کے لشکر کے خلاف نکلے، لڑے، اور 4000 لشکر اس کے، یہ 12,000 تھے، لشکر ندامت تھا توابین کا لشکر۔ یہ ایک تحریک تھی جو بنو امیہ کے خلاف اٹھی امام چہرم کی موجودگی میں، اور امام چہرم کا اس تحریک سے کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ اس تحریک کا امام سے کوئی رابطہ تھا۔ مختار نے باقاعدہ امام سے لکھ کر نصرت چاہی، حمایت چاہی کہ میری حمایت کریں، یہ نہیں کہا کہ آپ امام ہیں میں بیعت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر، کہا کہ آپ میری حمایت کریں۔ اچھا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب اس کو کوئی کنسرن ہی نہیں تھا، جب اس سے وقت کی حجت سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا، تو مختار سقفی نے قاتلین مظلوم کربلا کو آخر قتل کیوں کیا؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جواد نقوی صاحب کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اپنی باتوں سے۔ خیر، امام نے نہیں کی حمایت، امام کے انکار پر محمد ابن حنفیہ کے پاس چلے گئے، اور محمد ابن حنفیہ نے کر دی ان کی حمایت، اور انہوں نے کافی عرصے تک محمد ابن حنفیہ، کیا بات ہے، امام سجاد علیہ السلام نے حمایت نہیں کی، اور جناب محمد حنفیہ نے جناب امام سجاد سے پوچھے بنا، جو وقت کی حجت، وقت کے امام ہیں، ان سے مشاورات کیے بغیر ان کی تک محمد ابن حنفیہ کی امامت کا ذکر کیا کہ اصل امام یہ ہیں، وہ نہیں ہیں، وہ ڈر گئے ہیں نعوذ باللہ۔ یہ ان کا اس وقت کے شیعان حیدر کرار کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وقت کی حجت ہے کون، یا وقت کے امام کسے کہتے ہیں، امام ہونا۔ خیر، پروپیگنڈا تھا کوفیوں کا کہ وہ ڈر گئے ہیں، وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں، وہ تو اب بات ہی نہیں کرتے بنو امیہ کے خلاف، وہ تو اس طرح کی بہت ناروا تہمتیں لگائیں، انہوں نے بہت ناروا تہمتیں لگائیں کہ جس کے باپ دادا مختار نے مارے تھے۔ جناب یہ تھے جواد نقوی صاحب، اور اب اس سے رپلائی دے رہے ہیں علامہ آصف رضا علوی۔ دیکھتے ہیں کہ وہ جناب مختار سقفی کا اور اپنے عقائد کا کس طرح دفاع کرتے ہیں۔ خیر، وہ مورخ مختار کو اچھا تو نہیں لکھ سکتا تھا، اس نے تاریخ میں مختار کے کردار کو متنازع کیا کہ جناب مختار کا کردار مختلف حوالوں سے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اور اب ہم پر جو الزام، جو میں نے کل بھی ایک چلتے چلتے تذکرہ کیا تھا کہ شیعہ تھے کوفہ کے رہنے والے جنہوں نے حسین کو قتل کیا تھا، اگر شیعوں نے قتل کیا تھا تو مختار نے بدلہ کس سے لیا؟ اگر مختار نے بدلے میں شیعہ مارے تھے تو تمہیں تو مختار کو ہیرو ماننا چاہیے تھا۔ بھئی مختار نے تو انتقام قاتلان حسین سے لیا تھا، تو اگر آپ کی نظر میں شیعہ ہی تھے قاتلان حسین، تو یہ تو آپ مانتے ہیں کہ مختار نے انتقام لیا تھا اور مختار نے بدلہ
بدلہ لیا تھا؟ اگر بدلہ مختار نے لیا تھا تو بدلے میں شیعہ مارے تھے، تو پھر تو مختار کو آپ کو اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہیے تھا، آپ کو تو مختار کا میلاد منانا چاہیے تھا، آپ کو اپنے بچوں کا نام مختار کے نام پر رکھنا چاہیے تھا۔ آپ نے یہ لکھا کہ کوفہ میں شیعہ تھے، کوفہ میں شیعہ تھے، چل اتنا تو مان گیا کہ اس دور میں شیعہ تھے، اس دور میں شیعہ تھے۔ تو اب مجھے بتا اگر کوفہ میں شیعہ تھے تو شیعہ کے علاوہ کون سا مسلک تھا؟ اگر کوئی اور مسلک تھا تو انہوں نے کربلا میں آ کے حسین کی مدد کیوں نہ کی؟ انہوں نے مختار کے ساتھ قیام کیوں نہ کیا تھا؟ میں نے پچھلی 4 تقاریر میں بتا دیا تھا کہ کوفہ میں مختلف قسم کے طبقے تھے، ہر طرح کا طبقہ کوفہ میں موجود تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے کربلا میں 72 میں سے 50 سے زیادہ کی تعداد کوفے میں سے ہے۔ حبیب ابن مظہر کوفہ سے تھا، قابس کوفہ سے تھا، حبیب کوفہ سے تھا، مسلم ابن اوسا کوفہ سے تھا، بریر حمدانی کوفہ سے تھا۔ اتنے حسین کے لشکر میں لڑنے والوں کی تعداد کوفہ سے تھی، اور جو حسین کے مقابلے میں قتل کر رہے تھے ان میں بھی کوفہ والے تھے۔ اگر تم کہتے ہو کہ شیعوں نے مارا تھا اور شیعہ کوفہ میں تھے تو تم مان گیا کہ اس دور میں ایک ہی مسلک تھا جسے شیعہ کہا جاتا تھا، لیکن تیرا مورخ لکھ کیا تھا کہ مسلک ایک تھا، نام 2 تھے، کچھ شیعہ نے علی تھے، کچھ شیعہ نے معاویہ تھے۔ شیعہ گروہ کو کہا جاتا ہے، اور اگر میں لفظ شیعہ کی تعریف میں پوری مجلس پڑھوں تو پوری مجلس گزر جائے کہ قرآن نے کہا کہ نوح شیعہ تھا، نوح آدم کا شیعہ تھا۔ ابراہیم کے لیے کہا قرآن نے، آیت آئی ابراہیم نے خود کہا کہ میں بھی شیعہ ہوں، اور مفسر نے لکھا ابراہیم نوح کے شیعوں میں سے تھا۔ اہل سنت کی سینکڑوں کتابوں سے میں حدیث رسول کی دکھا رہی تھی، ابھی یا علی انتا و شیعتکہم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ ہی قیامت والے دن کامیاب ہیں۔ یہ لفظ شیعہ تو ملتا ہے، اور کوئی لفظ اور کوئی مسلک نہیں ملتا، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مسلک ایک ہی تھا، پھر اسی مسلک کا رنگ بدل کے کسی نے اسے اپنے لیے استعمال کیا تھا۔ کیونکہ بابا جی مجھے 4 دن ہو گئے مسلسل تاریخ پڑھتے ہوئے، تو آج 5ویں مجلس کل کہاں سے گفتگو چھوڑ دی تھی کہ جناب مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کے روانہ کر دیا گیا تھا۔ اب جو روزانہ کی مجلسوں میں آ رہے ہیں انہیں وہ مجلسیں یاد ہیں کہ جناب مختار نے کوفہ سے باہر جا کے جناب مسلم کا استقبال کیا، اور استقبال کر کے جناب مختار اپنے گھر لے آئے۔ جب جناب مختار اپنے گھر لے آئے تو جناب مختار نے وہ جو 150 افراد تھے جنہوں نے خطوط لکھے تھے ان تمام کی پہلی میٹنگ کال کر لی اور ان کو اپنے گھر بلا لیا، اور بلا کے کہا کہ دیکھیں سفیر حسین ہمارے درمیان موجود ہیں۔ صبح کو کوفہ کی مرکزی مسجد میں سرکار مسلم تشریف لاتے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے 20,000 افراد امام حسین کی بیعت مسلم کے ہاتھ پہ کرتے ہیں۔ امام کی بیعت کروانے کے لیے ہاتھ بھی مسلم جیسا چاہیے۔ اب جناب مسلم بن عقیل بیعت کروا رہے ہیں۔ جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت کوفے کا جو گورنر تھا وہ ابھی تک نعمان ابن بشیر ہے، یہ ایک کمزور شخص ہے اور یہ کوفے کا گورنر ہے۔ جب دیکھا کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی جا رہی اور لوگ اپنی محبت کے ساتھ جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں، تو پھر اب تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا۔ جیسے جیسے تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو جو جاسوس تھے وہاں پہ موجود انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں پر تو حسین ابن علی کی بیعت ہزاروں کی صورت میں ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً ایک تیز رفتار قاصد کو بصرہ کی جانب روانہ کیا۔ بصرہ میں عبید اللہ ابن زیاد نامی ملعون جو تھا وہ بصرہ کا گورنر تھا، اسے کہا کہ میرا خط ملتے ہی فوراً لمحہ دیر کیے بغیر تو بصرہ سے کوفہ پہنچ، نعمان ابن بشیر کو معزول کر اور جا کے کوفہ کا چار سنبھال لے، اور جتنی سختی مسلم اور مسلم کے ساتھیوں میں ہو سکتی ہے کر، میں تجھے مکمل اختیارات دے دوں کہ تجھے اب کسی قسم کا نیا حکم نامہ منگوانے کے لیے مجھے علیحدہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، تو جو بھی کہے گا وہ مجھے قبول ہوگا، یعنی کہ اس کو مکمل اختیارات دے دیے گئے۔
اب نعمان ابن بشور جو تھا اس کی گڈ گورننس نہیں تھی، لیکن یہ چاہتا تھا کہ اگر نعمان کو کوفے والوں نے اتنا محدود کر دیا ہے کہ اس کی وہاں پر نہیں چل رہی، تو میں پہلے کچھ لوگوں کو بھیج کے کوفہ کے حالات سے آگاہی ہوں۔ تو اس نے چند افراد کو کوفہ بھیجا اور جا کے کہا کہ مجھے پتہ کر کے دکھاؤ کون کون کتنا کتنا پانی میں ہے۔ اب میں نے یہ اپنی ہی زبان کا لفظ استعمال کیا تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کون کتنا مخلص ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ کوفہ میں 3 طرح کے طبقے ہیں۔ اب یہ سنیے گا، یہ بات بڑی سننے والی۔ انہوں نے کہا کوفہ میں 3 طرح کے طبقے ہیں، ایک محبان اہل بیت و جان ساران اہل بیت۔ صحیح بات، محبت بھی اہل بیت سے کرتے ہیں اور جان بھی قربان کرتے ہیں۔ دوسرا ہے طبقہ محبان اہل بیت مگر خوف زدہ، یہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے لیکن یہ کوئی دھمکی برداشت نہیں کریں گے، انہیں ہلکا سا بھی ڈرا دیا جائے تو یہ فوراً بیٹھ جائیں گے اور بغاوت نہیں کریں گے۔ تیسرا طبقہ ہے دشمنان اہل بیت، جنہوں کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کون حاکم آئے، کوئی بھی آئے، یہ اہل بیت سے دشمنی کرنے کے لیے تیار۔ اس نے فوراً دوبارہ اگلا خط لکھا کہ مجھے بتاؤ جان سران اہل بیت کی تعداد کتنی ہے، جو جان قربان کر سکتے ہیں وہ جان سران اہل بیت کتنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوفہ میں اس وقت تھوڑے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی تھی؟ جب خبر ہو گئی کہ حسین ابن علی مکہ سے اب کوفہ کی جانب روانہ ہوں گے، تو مختار نے فوراً، کیونکہ میں نے پچھلی مجالس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب مولا علی دوبارہ جا رہے تھے شام میں حملہ کرنے، تو وہ والا ٹاپک ہمارا شروع ہو چکا ہے کہ جناب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب مولا حسین علیہ السلام قتل کیا گیا یا کیا جا رہا تھا تو اس وقت مختار سقفی کہاں تھے؟ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ کہاں تھے یا کس سلسلے میں وہ کوفہ سے باہر گئے تھے۔ فارج نے کوفہ ہی میں لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا، تو جو کوفہ کے علی کے پکے شیعہ تھے وہ کوفہ چھوڑ چکے تھے، یہ کوفے کی اطراف کی بستیوں میں نقل مکانی کر کے وہاں جا کے آباد ہو گئے تھے۔ پکے علی کے شیعہ تھے لیکن کوفہ چھوڑ چکے تھے، یہ کوفہ سے نکل گئے تھے۔ مولا امیر المومنین کی شہادت کی خبر بھی ان کو کوفہ کے باہر ہی ملی۔ امام حسن کے لیے یہ پڑاؤ کرنا چاہتے تھے لیکن جب لشکر میں بغاوت دیکھی تو پھر بھی نہ پہنچ سکے۔ اب یہ کوفہ کے اطراف میں موجود تھے لیکن کوفہ بستی کے اندر، شہر کے اندر موجود نہیں تھے۔ جب جناب مختار کو خبر ملی کہ حسین ابن علی بھی آ رہے ہیں اور مسلم بھی پہنچ چکے ہیں، تو اب یہ کوفہ سے نکلے ہیں ان اطراف کی بستیوں کو لشکر بنانے کے لیے۔ جب یہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، انہوں نے حبیب ابن مظاہر کو اسدی قبیلے کے لیے بھیج دیا کہ جتنے تیرے قبیلے کے لوگ باہر جا کے بعد ہوئے تو اکٹھا کر۔ مسلم ابن اوزجہ کو بھیج دیا، عابس شاکری کو بھیج دیا، بریر حمدانی کو بھیج دیا، یعنی کہ جو پکے لوگ تھے جنہوں نے جناب مسلم کے دست و بازو بننا تھا، یہ کوفہ سے نکل گئے اطراف میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تاکہ باہر سے دوبارہ لشکر اکٹھا کریں اور اکٹھا کر کے ہم کوفہ کے دارالامارہ پہ حملہ کریں اور ان سے تخت واپس لیں، کم از کم کوفہ تو ان سے واپس لیں۔ اب یہ جو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ یہ افراد کہاں تھے جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی، تو اب یہ کوفہ سے نکل چکے ہیں، یہ اطراف کی بستیوں میں چلے گئے ہیں لوگوں کو تیار کرنے کے لیے۔ اور جاتے ہوئے جناب مختار جناب مسلم کو ہانی بن عروہ کے گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ہانی بن عروہ کوفہ میں کیوں رہ گیا تھا؟ اس کی کوفہ میں رہنے کی تاریخ کہتی وجہ یہ ہے کہ اس کا قبیلہ بڑا مضبوط تھا۔ یہ بنی مزبہ، بنی مراد کی ایک شاخ تھی، اس قبیلے کا سردار تھا۔ اتنا مضبوط قبیلہ تھا کہ جب یہ عام روٹین میں بھی گھر سے نکلتا تھا تو 200 نوجوان اس کے ساتھ چلتے تھے۔ 200 نوجوان ہر وقت مسلح، یعنی کہ اس کے جو پرسنل گارڈ تھے، حفاظتی دستہ تھا، وہ 200 قبیلے کے نوجوانوں پہ تھا اور اس کی پورا قبیلہ بلا شرکت غیر اس کی بات کو مانتا تھا۔ یہ بزرگ ہو گئے تھے، بڑھاپا تھا ان کا، لیکن قبیلے کے سردار تھے۔ جناب مختار جاتے ہوئے ہانی کے گھر جناب مسلم کو چھوڑ گئے کہ آپ یہاں قیام فرمائیں گے، میں باہر سے لشکر ترتیب دوں گا، ہانی کوفہ میں آپ کا ساتھ دے گا، ہانی کوفہ سے دستہ اٹھائے گا، میں باہر سے لوگوں کو آؤں گا اور ہم دارالامارہ پہ قبضہ کریں گے تاکہ حسین کی آنے سے پہلے کوفہ ہمارے قبضے میں آ جائے اور ہم حسین کو تخت کوفہ میں بٹھا دیں۔
پھر جب حسین کوفہ میں آ جائیں گے پھر ہم دستہ لے کے نکلیں گے، پھر ہم بصرے جائیں گے، پھر ہم شام جائیں گے، پھر ہم باقی فتوحات کریں گے، لیکن کم از کم امام حسین کے آنے سے پہلے ہمیں کوفہ کلیئر کرنا ہے۔ توجہ ہو رہی ہے بہت کی بجان میں؟ اب جناب مختار جا چکے ہیں، جناب ہانی بن عروہ کے گھر سرکار مسلم پہنچ چکے ہیں۔ اب جب خبر ملی ابن زیاد کو کہ یہ بہت نادر موقع ہے کہ مسلم کے قریب بھی ساتھی اس وقت کوفہ میں موجود ہیں، اگر آ سکتا ہے تو یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اس میں پہنچ جا، کیونکہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان میں لڑنے کی شدت نہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ مجلس کو تاریخ سمجھ کے نہ سنیے گا، آج کا دور سمجھ کے سنیے گا۔ امام آنے والے تھے اور 3 طرح کے طبقے کوفے میں کام کر رہے تھے۔ ایک وہ تھے جو سوچ رہے تھے کہ امام آئیں اور ہم جانے قربان کریں، ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ امام آ جائیں لیکن ہم اپنی دنیا داری، عیش و آرام، چین، سکون، اس میں کوئی کمی نہ آئے، اس میں کوئی خلل نہ آئے، ہمیں اولاد کا دکھ نہ دیکھنا پڑے، ہمیں نقل مکانی نہ کرنی پڑے، ہمیں کوئی چیز قربان نہ کرنی پڑے، بس آ جائیں، آسانی سے آ جائیں تو ہم بیعت کر لیں گے۔ یہ جو درمیان والا طبقہ تھا نا، جنہوں نے اس سوچ کے ساتھ امام کا انتظار کیا، ان پہ آج بھی لعنت ہو رہی ہے، اس لیے کہ صرف حجت کا انتظار کرنا عبادت نہیں۔ اگر آپ نے خود کو ہی تیار نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ ہی کو مضبوط نہیں کیا، تو کیا مختار ان میں نہیں رہتا تھا؟ مختار انہی میں تھا نا، تو انہی میں رہنے والا مختار خود کو اتنا مضبوط کیوں کر رہا تھا؟ اور آج مسلم بن عقیل سرکار کے روضے پہ جاؤ تو ہانی کی قبر میں سلام شروع ہو رہا ہے۔ غیبت کی کتابیں، غیبت نعمانی، غیبت توسی، جو مذہب جعفریہ کی غیبت کی معتبر کتابیں ہیں، اگر ممبر پہ حدیث نہ دکھاؤں تو زندگی بھر مجھے ممبر پہ نہ آنے دینا، کہ جب تمہارا امام آئے گا تو تمہارے ہی علماء میں سے ایک لشکر امام کے سامنے آ کے کہا فرزند رسول واپس چلے جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لکھی ہوئی ہیں حدیثیں، وہ کون ہوں گے؟ وہ شیعت کے لبادے میں ہوں گے۔ اور میں نے لفظ استعمال کرنے کے لیے عالم کہہ دیا، ورنہ عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ نجف میں ایک عارف سے کسی نے آگے شکایت کی کہ آپ کے مدرسہ کے ایک طالب علم نے چوری کر لی ہے، انہوں نے کہا جملہ ٹھیک کر، یہ نہ کہے کہ نجف کے طالب علم نے چوری کر لی ہے، یہ کہے ایک چور طالب علم بن گیا ہے۔ کچھ مولوی نہیں پیچھے ہٹیں گے، کچھ گستاخ مولویت کے لبادے میں آ جائیں گے، جب لوگوں کو حجت سے پیچھے کر دیں، امام سے پیچھے۔ قاضی شرح نے وہی کردار ادا کیا، اسے لوگوں سے کہا میں قسمیں دے رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے۔ آخر جناب مسلم کا لشکر ہٹنا شروع ہو گیا، اوپر سے قاضی شرح بول رہا تھا اور نیچے سے جو اس کے تنخواہ دار تھے وہ کیا کہہ رہے تھے لوگوں کو روک روک کے، کیا کر رہے ہو؟ 5 لاکھ کا لشکر شام سے چل پڑا ہے جو یزید نے بھیجا ہے، وہ پہنچ گیا بالکل کوفے کے باہر، وہ 5 لاکھ ہیں، کوفے میں آ گئے تو تمہیں کون بچائے گا؟ حسین ابن علی تو بھی آئے نہیں، گھروں میں جاؤ، حسین کا انتظار کرو، حسین آئے تو پھر لڑنا، حسین سے پہلے کیوں لڑ رہے؟ ادھر سے اس کی تقریر، نیچے سے یہ فتنے۔ ایسا کام ہوا کہ جناب مسلم دارالامارہ کے باہر صرف جناب ہانی کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے، اور جناب مسلم نے ہانی کے خاندان سے کہا قدم نہ ہٹانا، ہم اکیلے حملہ کریں گے۔ جب اس کو خبر ملتی ہے کہ لوگ تو چھٹ گئے ہیں، جا چکے ہیں، لیکن مسلم ابھی تک دارالامارہ کے باہر موجود ہے اور ہانی کے خاندان کے افراد موجود ہیں، یہ ملاؤں جناب مسلم کو مزید کمزور کرنے کے لیے یہ جناب ہانی کے خاندان میں سے چند لوگوں کو خریدتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم مسلم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ ہانی ہمارے قبیلے کا ہے، ہم اپنے قبیلے کے سردار کی خود بات کریں گے، تم تب آنا جب حسین آئیں گے۔ بس یہ وہ وقت میں شاید میں فضائل کا، کیونکہ یہ موڑ ایسا آ گیا تھا کہ یہاں یہ مثال دینی واضح تھی، اب یہ وقت آ گیا کہ جناب مسلم بالکل تن تنہا ہو گئے،
ادھر مسلم تنہا ہو گئے، ادھر مختار کو خبر مل گئی کہ ابن زیاد گورنر آ گیا ہے، دارالامارہ میں محصور کر لیا گیا ہے ہانی بن عروہ کو، اور جناب اب مسلم نے 2000 کے دستے کے ساتھ دارالامارہ کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ جناب مختار اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں اور کوفہ کی جانب چل پڑتے ہیں، اور جو جناب مختار نے چند لوگ اکٹھے کیے ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے یہ جب کوفہ آتے ہیں تو کوفہ کی باہر والی دیواروں کو بند کر دیا جاتا ہے، فوجیں باہر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ اب باہر سے کوئی اندر نہ آنے پائے۔ جناب مختار کوفہ سے چند فرسخ کے فاصلے پہ یا تو پیچھے سے آنے والے لشکر کا انتظار کر رہے تھے یا کسی اچھے موقع کا انتظار کر رہے تھے، جب انہیں خبر مل گئی کہ ہانی اور مسلم دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ جو ہی یہ خبر ملتی ہے تو اب جناب مختار اپنے سر و سینے کو پیٹتے ہیں اور آہو فغاں کر کے کوفہ کی طرف منہ کر کے ایک نوحہ پڑھتے ہیں، وائے ہو کوفہ والو، تم نے حسین کے قاصد کے ساتھ انصاف نہیں کیا، کاش میں کوفہ کو نہ چھوڑ کے جاتا، میں سر تن من قربان کر دیتا، لیکن مسلم پہ آنچ نہ آنے دیتا۔ اب اگر فرزند رسول آ گئے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، اب اگر رسول کا بیٹا کوفے میں آ گیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ ہم اس کے سفیر کو نہ سنبھال سکتے۔ یہ ایک نوحہ بلند کرتے ہیں اور جناب مسلم کوفہ کی بے وفائی سے اتنے چکنا چور ہو جاتے ہیں کہ جناب مختار سرنڈر کر کے خود گرفتاری دے دیتے ہیں۔ سپاہیوں کے قریب آ کے جناب مختار خود گرفتاری دے دیتے ہیں کہ اب کوفہ میں لڑنے کی سکت نہیں، لیکن کم از کم میں اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھ سکتا، اور اپنے غلام کو پیچھے کی طرف روانہ کرتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں گرفتار ہونے کے لیے، حسین ابن علی کو خبر دے جہاں بھی ہیں ابھی کوفہ آئیں۔ جناب تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شیعت کا لبادہ اوڑھے، شیعت والی دستار پہنے، اور سید ہو کے یہ جواد نقوی صاحب ایسی باتیں یا کیوں کرتے ہیں۔ خیر یہ تو وقت کے امام ہی آ کر بتائیں گے کہ کون صحیح ہے یا کون غلط ہے۔ باقی بہت اچھا ڈیفائنڈ کیا اور بہت اچھی گفتگو کی جناب علامہ آصف رضا علوی نے۔ انہوں نے اپنے شیعہ ہونے کا، اپنے مومن ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے تمام سوالات جو تھے کہ جناب مختار سقفی جناب مسلم بن عقیل کے جب انہیں شہید کیا جا رہا تھا اس وقت کہاں تھے، اور جناب مولا حسین علیہ السلام کو جب شہید کیا جا رہا تھا اس وقت کہاں تھے، تو آپ کے تمام تر سوالات کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے دوست، اپنے ہوسٹ ایس کے کو دیجیے اجازت۔ زندگی رہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ ہاں، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت پہنچ پائے آپ تک۔